نظر آنا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ محمد کو لوگ مارنے تو نہیں آئے تھے آخری لمحات میں؟ چاروں طرف تلواریں لیے لوگ کھڑے تھے کیا؟ یا تیروں کی بارش ہو رہی تھی محمد پہ؟ محفوظ اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے، پتھر تو نہیں مارے جا رہے تھے۔ تو جب چاروں طرف سے یلغار نہیں ہے تو دماغ پہ اثر کیسے ہو سکتا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا۔ دیکھو، انسان انسان ہے، اور جملوں پہ میرے غور کرنا، جہاں جہاں تک دل دھڑکتا ہے انسانیت کا، ہر انسان نالج رکھتا ہے تھوڑی بہت ہر موضوع پر۔ اتنے انسان بیٹھے، اتنے انسان بیٹھے، یہاں لا کے ایک کبوتر چھوڑ دو، پھڑپھڑا کے نکلنا چاہے گا، اسے وحشت ہوگی۔ میری بات پہ سمجھنا بات۔ بیچ میں ایک بلی چھوڑ دو یہاں لا کے، اسے وحشت ہوگی، ادھر سے بھاگنا چاہے گی، ادھر سے بھاگنا چاہے گی۔ حالانکہ سب انسان ہے، انسان یہاں بیچ میں کودتا ہوا آئے، اسے وحشت نہیں ہوگی، بیٹھ جائے گا، بھاگے گا نہیں۔ ایک بکری ایک بھیڑ لاؤ، وہ توڑا کے یہاں سے بھاگنا چاہے گی۔ یہ باہر مجمع ہے، گائے آ جائے، کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی، بھاگنا چاہے گی۔ انسانوں کو دیکھ کے اسے وحشت ہوگی، وہ آ کے شرافت سے کھڑے ہو کے کیا مجلس سننے لگے؟ میرے جملے سمجھ گئے؟ درندے اور انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر لاکھوں کا مجمع ہو اور بیچ میں جانور آ جائے تو وہ وحشت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ زلجنا محمد کا گھوڑا تھا، بچہ نہیں تھا، عمر زیادہ تھی، 120 سال کی عمر تھی، زخمی تھا، حسین سے زیادہ زخم لگے تھے، چاروں طرف تیر لگے تھے، توڑا توڑا کے بھاگتا کہ کسی طرح میں ان درندوں سے بچوں، پھر بھی نہیں سمجھے۔ ایک جانور آ جائے چاروں طرف سے ڈنڈے لوگ مارنے لگے، کیا کرے گا؟ وہ سینگ چلائے گا، لیکن اسے تیروں کی پرواہ نہیں، تلواروں کی پرواہ نہیں، خون بہ رہا ہے، اسے ایک ہی پرواہ ہے، میں نبی کے نواسے کو کیسے بچا لوں۔ اب جملہ سنو، جب اس گھر کے جانور کو اذیان نہیں، تم سلامت رہو، تمہاری عمریں دراز، اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے۔ صحیح الدماغ رہا، بات سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا، بات سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ نبی کہہ رہے تھے لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ لوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی انسانوں کے، اور حسین کیا کہہ رہے تھے؟ سیدھے یہاں سے در خیمہ پہ جانا، یہ میں نے تلوار باندھی ہے، یہ امامہ میں نے تیری پیٹھ پہ رکھ دیا ہے، یہ میرے بیٹے زین العابدین کی امانتیں ہیں،
امانت میری گھر پہ پہنچا دینا. اس گھر کا پلا جانور امانت کی حفاظت کرے. اور یہ امت نبی کی امانت, دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, قلم کاغذ لاؤ, یہ قرآن, یہ اہل بیت, دونوں میں جدائی ڈال دی. اور یہ گھوڑا امامہ بھی پہنچایا, تلوار بھی پہنچائی, امانت کو بھاگنے میں گرنے نہیں دیا. اور جا کے آواز دی, میں آیا, میں آیا. اور خیمے کا پردہ ہٹ گیا. اتنا یقین ہے بیویوں کو کہ جو خبر دے رہا ہے وہ سچی خبر ہے. تو اتنا یقین ہے آل کو کہ جانور بھی اس گھر کا چھوٹی خبر نہیں دیتا. اب بھی ذوالجناح سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے ذوالجناح نکالتے ہیں. خدا کی قسم, نبی نے قلم اور کاغذ مانگا تھا اور دے دیتے تو ہم ان کی شبیہ نکال رہے ہوتے. اور لکھوا لیتے. کتنا اچھا ہوتا کہ تحریر ہوتی, اس تحریر کی شبیہ بنا کے رحل پہ رکھ کے عید میلاد النبی کو نکالتے. یہ سرکار نے لکھوائی تھی, یہ اس کی شبیہ ہے. وہ تو نہ رہے, گھوڑا اب تک موجود ہے, گھوڑے کی شبیہ ہے, اس لیے کہ وفا کی خبر پہنچائے. سید سجاد نے کیا کہا کہ تو نے خبر پہنچا دی, خبر پہنچا دی. تو امانتیں میں نے دیکھ لی کہ پوری امانتیں لایا. جا روپوش ہو جا, اس لیے کہ ہمیں قید میں جانا ہے. ابھی یہ خیمے لوٹیں گے. ان امانتوں کو میرے بیٹے مہدی تک جانا ہے. جا, تجھے راستہ معلوم ہے, نکل جا. فرات تک گیا, راستہ دریا کا تھا. پانی میں اترا, لوگ سمجھے دریا میں غرق ہو گیا. غرق تھوڑی ہوا, تیرتا ہوا اس پار گیا. صحرا سے نکلا, راستہ اسے معلوم ہے جانا کہاں ہے. کوہ رضوی تک پہنچا اور ایک پہاڑ کی گفا میں چھپ گیا. جب اسے پتا چل گیا سید سجاد آ گئے مدینے تو واپس آ گئے اور سیدھے گھر نہیں پہنچا, پہلے محمد حنفیہ کے پاس گیا اور کہا یہ چیزیں آپ بھتیجے تک پہنچا دیجئے. کیوں گیا, کیوں نہیں؟ یہ چچا کو کیوں سامان دے کے پھر وہیں واپس چلا گیا؟ لیکن محمد حنفیہ نے کہا وہیں جا کے چھپ جا اور ایک ایک امام آتا جائے گا اور تو زیارت کرتے آتے رہنا. 5ویں امام آئے زیارت کرنے آیا, 6 امام آئے زیارت کرنے آیا, 8ویں امام آئے ایران پہنچا, 9ویں امام آئے, 10ویں آئے, 11ویں آئے. جب 12ویں آ گئے کہا مجھے لے چلیے, جہاں وہ وہاں یہ, وہیں ذوالفقار, وہیں حسین کا امامہ, وہیں حسین کا کرتا, سب کچھ لے کے آئیں گے, ذوالجناح پہ بیٹھ کے آئیں گے. یہ اس کو انعام ملا ہے, اسے عمر ملی ہے. اس گھر کا وفادار سید سجاد کے پاس نہیں آیا.